بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گراس ڈیم عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ چوتھی منزل پر پہنچ کر اسے صدیقی کے کمرے کے باہر موجود کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ کون ہے؟ اندر سے صدیقی کی آواز سنائی دی۔ ٹوئنکل اسٹار، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو دروازہ کھلا اور صدیقی کا مسکراتا ہوا چہرہ سامنے آ گیا۔ آپ کہاں رہ گئے تھے؟ بڑا انتظار کرایا؟ صدیقی نے سلام دعا کے بعد عمران سے پوچھا اور ساتھ ہی وہ فریج کی طرف بڑھ گیا۔ بس کچھ نہ پوچھو، درد بھری ایک طویل داستان ہے، دل خون کے آنسو رو رہا ہے اور آنکھیں ویران ہیں، عمران نے کہا۔ دماغ سنسنا رہا ہے، ہاتھ پیر پھولے جا رہے ہیں۔ صدیقی نے جوس کے 2 ڈبے اٹھا کر واپس مڑتے ہوئے کہا، ارے یہ خواہ مخواہ کی تہمت مجھ پر کیوں لگا رہے ہو؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تہمت؟ وہ کیسے؟ صدیقی نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ جس کے پاس دماغ ہوتا ہے وہ تو چیف بن جاتا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا تو صدیقی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ بہرحال یہ بتائیں کہ آپ کو یہاں تک پہنچنے میں دیر کیوں ہو گئی؟ کیا کوئی خاص مسئلہ پیش آ گیا تھا؟ صدیقی نے کہا۔ ہاں، جس مشن کے لیے میں تمہارے پاس آ رہا تھا، اس مشن کی گمشدہ کڑیاں تمہارے اس پلازے میں ہی ٹریس ہو گئی، عمران نے جواب دیا تو صدیقی بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا کوئی مجرم یہاں اس پلازے میں رہ رہا ہے؟ اور کیا کوئی کیس شروع ہو چکا ہے؟ صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیس شروع کرنے کے لیے تو تمہاری خدمت میں حاضری دینا چاہتا تھا، لیکن درمیان میں کیس خود بخود شروع ہو گیا، عمران نے کہا اور پھر اس نے گراس ڈیم کے سلسلے میں تفصیل بتا دی۔ آپ کا مطلب ہے کہ مشینری دراصل وہ چوری شدہ پرزہ ہے جو اب یہ لوگ گوسٹان کی مدد سے ملک سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، صدیقی نے کہا تو عمران کے چہرے پر بے اختیار تحسین کے تاثرات ابھر آئے۔ گڈ، واقعی اللہ تعالیٰ جب کسی کو چیف بناتا ہے تو اسے عقل بھی دے دیتا ہے، دوسرے لفظوں میں خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت بھی خود بخود آ جاتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ صدیقی نے چونک کر کہا۔ نہیں، میں تو تمہاری تعریف کر رہا ہوں، تم نے جس طرح درست اندازہ لگایا ہے اس سے مجھے حقیقتاً بے حد مسرت ہوئی ہے، عمران نے کہا تو صدیقی کا چہرہ بے اختیار مسرت سے کھل اٹھا۔ اس تعریف کا شکریہ، پھر تو اس گوسٹان کی نگرانی ہونی چاہیے ورنہ وہ پرزہ لے اڑے گا، صدیقی نے کہا۔ ہاں، تم اپنے ساتھیوں کی ڈیوٹی لگا دو، لیکن انہیں بتا دینا کہ گوسٹان عام آدمی نہیں ہے، انتہائی تربیت یافتہ سیکرٹ ایجنٹ ہے، عمران نے کہا تو صدیقی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف سے چوہان نے جواب دیا تو صدیقی نے اسے مختصر واقعات بتاتے ہوئے گوسٹان کی نگرانی کی ہدایت دے دی۔ عمران صاحب، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ایک پرزے کو یہاں سے باہر بھجوانے کے لیے آخر ایک سیکرٹ ایجنٹ کی خدمات کیوں حاصل کی گئی ہیں؟ اسے تو کسی بھی کوریئر سروس کے ذریعے آسانی سے بھیجا جا سکتا تھا، یا کوئی بھی آدمی اسے ساتھ لے کر جا سکتا تھا، صدیقی نے ریسیور رکھ کر عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہو سکتا ہے کہ سردار خان اور اس کے گروپ نے باقاعدہ سودا بازی کرنے کی کوشش کی ہو اور اس سلسلے میں 2-3 پارٹیوں سے رابطہ کر رہا ہو، اور پھر پرزے کی اہمیت اور قیمت کے پیش نظر انہیں خطرہ ہو کہ دوسری پارٹی سے اڑا سکتی ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں خدشہ ہو کہ حکومت اس پرزے کے سلسلے میں باقاعدہ چیکنگ کر رہی ہو۔ کوئی نہ کوئی بات تو بہرحال ایسی ہے جس کی وجہ سے ایسا خصوصی انتظام کیا گیا ہے، عمران نے کہا تو صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان مجرموں کے سلسلے میں آپ نے کیا پروگرام بنایا ہے؟ صدیقی نے تھوڑی دیر بعد پوچھا۔ یہ کیس سپر فیاض کے پاس ہے اور اس بار میں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ خود ہی یہ کیس مکمل کرے گا، عمران نے جواب دیا۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم صرف یہ پرزہ برآمد کر لیں؟ صدیقی نے کہا۔ ہاں، چونکہ انتہائی قیمتی پرزہ ہے اور سپر فیاض کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ اسے برآمد نہیں کر سکے گا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ پرزہ 4 اسٹارز برآمد کرے گی، عمران نے جواب دیا۔ لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ واقعی ان لوگوں نے پرزہ خراب نہ کیا ہو سکتا ہے کہ انہیں اس کی اہمیت اور قیمت کا سرے سے اندازہ ہی نہ ہو، صدیقی نے کہا۔ نہیں، اس عالی جہاز سے جو معلومات ملی ہیں اس کے مطابق اس پرزے کو خصوصی طور پر چوری کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے ساری مشینری نہ صرف بیکار ہو گئی ہے بلکہ صرف یہ پرزہ حکومت کارمند نے دینے سے انکار کر دیا ہے، اور یہ مشینری اس قدر قیمتی ہے کہ پہلے بھی حکومت نے اسے عالمی ادارے کی امداد حاصل کر کے خریدی ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ اب حکومت دوبارہ اس قدر قیمتی مشینری نہیں خرید سکے گی، اس لیے یقیناً ان لوگوں کو اس پرزے کی اہمیت اور قیمت کا احساس ہوگا، اور اس قدر قیمتی پرزے کو تباہ ہی کرانا تھا تو پھر ان کے لیے یہ زیادہ آسان تھا کہ وہ اسے چوری کرانے کی بجائے وہیں ساری مشینری تباہ کر دیتے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا اور صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ کافی دیر تک اس بارے میں باتیں کرتے رہے، پھر اچانک پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی
اور صدیقی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ صدیقی بول رہا ہوں، صدیقی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ چوہان بول رہا ہوں صدیقی۔ دوسری طرف سے چوہان کی آواز سنائی دی تو صدیقی نے ہاتھ بڑھا کر لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ ہاں، کیا کوئی خاص بات؟ صدیقی نے چونک کر پوچھا۔ کوٹھی تو خالی پڑی ہوئی ہے، البتہ اس میں ایک مقامی نوجوان کی لاش موجود ہے۔ اسے سینے میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہے، اور اس کی لاش بتا رہی ہے کہ ایسا تقریباً 1-1.5 گھنٹہ پہلے ہوا ہے۔ کوٹھی میں ایک سیاہ رنگ کی کار موجود ہے۔ دوسری طرف سے چوہان نے رپورٹ دی تو عمران، جو لاؤڈر کی وجہ سے اس کی آواز سن رہا تھا، بری طرح چونک پڑا۔ اسے صدیقی کے ہاتھ سے ریسیور جھپٹ لیا۔ چوہان، میں عمران بول رہا ہوں۔ اگر گوسٹان نے میرے وہاں سے نکلتے ہی کوٹھی چھوڑ دی ہے اور اپنے ملازم کو ہلاک کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مشینری کا پرزہ پہلے ہی حاصل کر چکا تھا اور اسے مجھ سے پیچھے چھڑانے کے لیے جھوٹ بولا ہے۔ وہ ملک سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوگا، اس لیے تم فوراً ایئرپورٹ پر جاؤ، اور اگر گوسٹان وہاں موجود ہو تو اسے جانے سے کسی نہ کسی انداز میں روکو اور یہاں صدیقی کے فلیٹ پر اطلاع دو۔ عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ کا اندازہ درست ہے، وہ واقعی یہاں آصف خان سے پرزہ حاصل کر چکا تھا، پھر آپ نے اس کا تعاقب کیا تو وہ چونکہ آپ کو جانتا تھا اس لیے اس نے یہی مناسب سمجھا کہ آپ سے باقاعدہ گفتگو کرے، ورنہ آپ یقیناً اس کا پیچھا آسانی سے چھوڑتے نہ۔ صدیقی نے کہا۔ لیکن جب وہ پلازا سے نکل رہا تھا تو اس کے ہاتھ میں تو کوئی پیکٹ نہیں تھا، اور پرزہ اب اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے کہ اس کی جیب میں آ جائے، عمران نے کہا۔ پھر شاید وہ نگرانی کے خیال سے کوٹھی چھوڑ گیا ہوگا، صدیقی نے کہا۔ لیکن اس صورت میں وہ اس مقامی نوجوان کو گولی نہ مارتا۔ یہ کام وہ اس صورت میں بھی کر سکتا ہے جب اسے ملک سے باہر جانا ہو، عمران نے کہا، اور صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد فون کی گھنٹی دوبارہ بج اٹھی تو صدیقی نے ریسیور اٹھا دیا۔ لاؤڈر کا بٹن پہلے ہی پریس تھا۔ صدیقی بول رہا ہوں، صدیقی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ خاور بول رہا ہوں صدیقی۔ چوہان اور نعمانی دونوں شدید زخمی ہو گئے ہیں، اور گوسٹان اور اس کے 2 ساتھی ہم نے ہلاک کر دیے ہیں۔ ہم نے اسے ایئرپورٹ پر گھیرنے کی کوشش کی تو اس نے اچانک فائر کھول دیا۔ اس کے ساتھ 2 اور آدمی بھی تھے، انہوں نے بھی ساتھ ہی فائر کھول دیا، لیکن نتیجے میں چوہان اور نعمانی دونوں شدید زخمی ہو گئے۔ ایئرپورٹ سیکورٹی فورس ان دونوں کو جنرل ہسپتال لے کر جانا چاہتی تھی اور مجھے انہوں نے گرفتار کرنا چاہا، لیکن میں نے اسپیشل فورس کا کارڈ دکھا کر ان دونوں کو کار میں ڈال کر اسپیشل ہسپتال پہنچا دیا ہے۔ میں وہیں سے فون کر رہا ہوں۔ ان کی حالت تشویشناک ہے، ان کے آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ گوسٹان اور اس کے دونوں ساتھیوں کی لاشیں وہیں ایئرپورٹ پر ہی ہیں۔ چوہان اور نعمانی کی وجہ سے میں ان کے سامان وغیرہ کے بارے میں معلوم نہ کر سکا، خاور نے تیز لہجے میں کہا۔ اوہ اوہ، ویری بیڈ، تم وہیں ہسپتال میں رہو، میں عمران صاحب کے ساتھ ایئرپورٹ جاتا ہوں، صدیقی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ عمران کے چہرے پر بھی پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کی کار انتہائی تیز رفتاری سے ایئرپورٹ کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر پولیس موجود تھی۔ گوسٹان اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں ہال سے ہٹا دی گئی تھیں۔ عمران تیزی سے ایئرپورٹ مینیجر کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ دربان نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن عمران اسے ایک طرف ہٹا کر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہاں پولیس کا ایک آفیسر موجود تھا۔ عمران کے پیچھے صدیقی بھی اندر داخل ہو گیا۔ عمران صاحب، آپ وہ یہاں ایک واقعہ ہو گیا ہے، اس لیے میں مصروف ہوں، ایئرپورٹ مینیجر نے عمران کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں بھی اسی سلسلے میں آیا ہوں۔ جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کا سامان کہاں ہے؟ عمران نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ آپ کون ہیں؟ پولیس آفیسر نے غور سے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ علی عمران صاحب ہیں، ڈائریکٹر جنرل سینٹرل انٹیلیجنس بیورو سر عبد الرحمان کے صاحبزادے۔ عمران کے بولنے سے پہلے ہی مینیجر نے اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، لیکن آپ کے اس واقعے سے کیا تعلق ہے؟ پولیس آفیسر نے کہا۔ یہ اسپیشل فورس کا کیس ہے آفیسر، مرنے والے کارمن کے سیکرٹ ایجنٹ تھے اور وہ ایک انتہائی قیمتی مشینری کا پرزہ یہاں سے نکال کر لے کر جانا چاہتے تھے۔ اسپیشل فورس نے انہیں گھیرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ان پر فائر کھول دیا۔ آپ پلیز اس کیس سے ہٹ جائیں، آپ کے آئی جی کو بتا دیا جائے گا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ اچھا، ٹھیک ہے جناب، بہرحال ہمیں ضابطے کی کارروائی تو کرنی ہی پڑتی ہے، پولیس آفیسر نے ڈھیلے لہجے میں کہا۔ واسطی صاحب، میں نے اس سامان کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس بار عمران نے پولیس آفیسر کو جواب دینے کی بجائے ایئرپورٹ مینیجر سے بات کرتے ہوئے کہا۔ میں معلوم کراتا ہوں، ابھی تک تو اس بارے میں کسی کو خیال نہیں آیا، ایئرپورٹ مینیجر نے کہا اور میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اسے 2 نمبر پریس کر دیا۔ آپ پلیز باہر تشریف لے جائیں، پھر آپ سے بات ہو جائے گی، عمران نے پولیس آفیسر سے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اسے جیب سے اسپیشل فورس کا خصوصی کارڈ نکال کر اسے دکھا دیا۔ ٹھیک ہے جناب، پولیس آفیسر نے کارڈ دیکھتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ایئرپورٹ مینیجر نے دوسری طرف سے بات چیت کر کے ریسیور رکھ دیا۔ 3 بڑے بیگ ہیں جناب،
ان مرنے والوں کے سامان کے۔ ایئرپورٹ مینیجر واسطی نے کہا۔ ٹھیک ہے، انہیں یہیں منگوا لیجیے، عمران نے کہا۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، ابھی آ جاتے ہیں، بیٹھیں۔ مجھے آپ کے ساتھیوں کے زخمی ہونے کا بے حد افسوس ہے، واسطی نے کہا۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے گا، عمران نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور دو آدمی 3 بڑے بڑے سفری بیگ اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ٹیگ بھی موجود تھے۔ عمران نے سب سے پہلے بیگ چیک کیے۔ ایک بیگ کے ساتھ گوسٹان کے نام کا ٹیگ موجود تھا، جبکہ باقی 2 ٹیگز پر آرتھر اور جیکب کے نام لکھے ہوئے تھے۔ عمران نے گوسٹان والا بیگ کھولا اور پھر اس کی تلاشی لینا شروع کر دی، لیکن اس میں عام سا سامان تھا۔ عمران نے اس کے خفیہ خانے چیک کیے، لیکن اس میں کوئی خفیہ خانہ تھا ہی نہ۔ عمران نے کہنے پر صدیقی نے باقی 2 بیگ بھی چیک کیے، لیکن ان میں بھی عام سا سامان موجود تھا۔ عمران نے گوسٹان کے بیگ میں موجود سامان باہر نکال کر رکھا اور ایک بار پھر بیگ کی تلاشی لینا شروع کر دی، لیکن نہ ہی سامان میں کوئی مطلوبہ چیز تھی اور نہ ہی بیگ میں۔ ان میں تو کچھ بھی نہیں ہے، صدیقی نے باقی 2 بیگوں کی اچھی طرح تلاشی لیتے ہوئے کہا۔ ان کی لاشیں کہاں ہیں؟ عمران نے واسطی سے پوچھا۔ پولیس کی تحویل میں ہیں، علیحدہ کمرے میں رکھوا دی گئی ہیں، واسطی نے کہا۔ آئیے میرے ساتھ، مجھے ان کی تلاشی لینی ہے، عمران نے کہا تو واسطی نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد عمران اور صدیقی واسطی کے ساتھ اس کے کمرے میں پہنچ گئے، جہاں واقعی گوسٹان کی لاش موجود تھی۔ اس کے ساتھ ہی 2 کاربن نژاد غیر ملکیوں کی لاشیں بھی پڑی تھیں۔ گوسٹان کے دل پر گولی لگی تھی، جبکہ باقی دونوں لاشوں کے سینے گولیوں سے چھلنی تھے۔ ظاہر ہے یہ کام خاور کا تھا، کیونکہ اچانک فائرنگ سے چوہان اور نعمانی تو یقیناً زخمی ہو کر گر گئے تھے۔ عمران نے گوسٹان کے لباس کی بڑی تفصیل سے تلاشی لی، حتیٰ کہ اس کے دانت تک چیک کیے۔ عمران صاحب، آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کیا وہ پرزہ اسے دانتوں میں چھپا رکھا ہوگا؟ صدیقی نے عمران کو گوسٹان کے دانتوں کی چیکنگ کرتے دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے کوریئر سروس کی رسید یا اس کا نمبر کسی چیز پر لکھ کر دانت کے خلا میں چھپایا ہو۔ یہ شخص انتہائی ذہین اور تیز ایجنٹ تھا۔ یہ تو خاور کی صلاحیتیں تھیں کہ اس نے اسے ہلاک کر دیا، ورنہ یہ آسانی سے ہلاک ہونے والوں میں سے نہ تھا، عمران نے کہا تو صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر عمران نے خود ہی دوسرے آدمیوں کی تلاشی بھی لی، حتیٰ کہ ان کے بھی دانت چیک کیے، لیکن کوئی چیز برآمد نہ ہوئی۔ ایئرپورٹ مینیجر واسطی نے چھوڑ کر واپس جا چکا تھا، اس لیے اس وقت وہ کمرے میں اکیلے تھے۔ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا عمران صاحب، صدیقی نے کہا۔ ان کے جوتے اتارو اور جرابیں بھی چیک کرو، میں اس گوسٹان کی ایک اور انداز میں تلاشی کرتا ہوں، عمران نے کہا تو صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے اس کی قمیض کے بٹن کھولے اور پھر اس نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اس کے جسم پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ گوسٹان کا جسم سرد ہو رہا تھا، لیکن عمران نے ہاتھ پھیرتے پھیرتے یکلخت چونک پڑا، اور پھر اس نے اس کا گریبان ایک جھٹکے سے پھاڑ دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس کی لاش کو پہلو کے بل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اس کے پہلو پر ایک خاص جگہ چٹکی سی بھری تو ایک باریک سی جھلی اترتی چلی گئی۔ صدیقی چونکہ حیرت سے اس جھلی کو دیکھ رہا تھا۔ دوسرے لمحے عمران کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ جھلی کے نیچے ایک شفاف رنگ کی خصوصی ساخت کی پلاسٹک نما کاغذ کی چٹ موجود تھی۔ عمران نے اسے علیحدہ کیا، لیکن یہ چٹ صاف بلکہ شفاف تھی، اس پر کسی قسم کی کوئی تحریر موجود نہ تھی۔ عمران نے اس چٹ کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا، پھر وہ چونک پڑا۔ صدیقی، تمہارے پاس لائٹر تو ہوگا؟ عمران نے کہا۔ ہاں، میں ایمرجنسی کے لیے ہمیشہ رکھتا ہوں، صدیقی نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے لائٹر نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے لائٹر جلایا اور پھر اس کے شعلے کو اس نے اس چٹ کے نیچے رکھا تو چند لمحوں بعد اس پر سیاہ رنگ کی تحریر ابھر آئی۔ اس پر ایک نمبر اور انٹرنیشنل کوریئر سروس مین مارکیٹ کے الفاظ درج تھے۔ یہ تحریر صدیقی نے پڑھ لی۔ انتہائی ذہین آدمی تھا یہ تو، کسی کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا اس طرف، صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اس لیے تو مجھے اس انداز میں لاش کی تلاشی لینی پڑی ہے، کیونکہ میں اسے جانتا تھا، عمران نے سیدھا ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کے ہلاک ہو جانے کے بعد تو یہ چٹ بھی اس کے ساتھ ہی دفن ہو جاتی، صدیقی نے کہا۔ اسے یقیناً اپنی ہلاکت کا تو اندازہ بھی نہ ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ نمبر وغیرہ فون پر اپنی پارٹی کو بتا دیے ہوں۔ آؤ، عمران نے کہا، اور پھر وہ دونوں تیزی سے اس کمرے سے نکل کر واپس ایئرپورٹ مینیجر کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ عمران نے واسطی سے اجازت لے کر ڈائریکٹ فون کا ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ یس، انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آپریٹر کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ انٹرنیشنل کوریئر سروس مین مارکیٹ کا نمبر دیں، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کیڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے آپریٹر کے بتائے ہوئے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ انٹرنیشنل کوریئر سروس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں اسپیشل پولیس فورس کا چیف بول رہا ہوں، ایک نمبر نوٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ اس نمبر پر بک کرایا گیا پیکٹ اس وقت کہاں موجود ہوگا، عمران نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، بتائیں،
دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، اور عمران نے اس چٹ پر لگا ہوا نمبر بتا دیا کیونکہ چٹ سرد ہونے پر دوبارہ صاف ہو چکی تھی۔ ہولڈ آن کریں جناب، میں معلوم کرتی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران خاموش ہو گیا۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا گیا۔ یس، عمران نے کہا۔ سوری سر، یہ نمبر تو ہماری سروس سے بک ہی نہیں کیا گیا۔ آپ نے جو نمبر بتایا ہے، ابھی اس نمبر تک تو ہماری بکنگ بھی نہیں پہنچی، اور شاید 1 سال تک نہ پہنچ سکے۔ یہ تو بہت طویل نمبر ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران چونک پڑا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ گوسٹان نے نمبر بھی کوڈ میں درج کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ فوری طور پر اس نمبر کو نہ سمجھ سکتا تھا، اور اسے خطرہ تھا کہ اگر دیر ہو گئی تو پیکٹ ملک سے باہر بھی نکل سکتا ہے۔ آج صبح سے اب تک کارمن کے لیے کوئی پیکٹ بک کرایا گیا ہے؟ یہ بتا دیں، عمران نے کہا۔ ہولڈ آن کریں جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ نو سر، آج کیا پچھلے 2 روز سے کارمن کے لیے ہماری برانچ سے بکنگ نہیں کرائی گئی۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ یہ مین مارکیٹ برانچ ہی ہے نا؟ عمران نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا مین مارکیٹ برانچ کوئی اور بھی ہے؟ عمران نے کہا۔ نہیں سر، یہی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا، لیکن اس کے چہرے پر انتہائی پریشانی کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ اس کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں سی ابھر آئی تھیں۔ عمران صاحب، آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ واسطی نے پوچھا۔ کچھ بھی پلا دیں، لیکن ذرا خاموش رہیں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا ذہن واقعی بری طرح گھوم رہا تھا، لیکن اس مسئلے کا کوئی حل اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اچانک ایک خیال آتی وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں کھولی اور ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے انکوائری کے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی آپریٹر کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ چیف آف اسپیشل پولیس فورس بول رہا ہوں، آپ بتائیں کہ کیا دارالحکومت میں انٹرنیشنل کوریئر سروس کے علاوہ کوئی ایسی کوریئر سروس ہے جس کے نام میں انٹرنیشنل آتا ہو اور اس کی کوئی برانچ مین مارکیٹ میں ہو؟ عمران نے کہا۔ 1 منٹ ہولڈ آن کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ چند لمحوں بعد آپریٹر نے پوچھا۔ یس، عمران نے کہا۔ جناب، ایسی کوئی کوریئر سروس تو نہیں ہے، البتہ انٹرنیشنل کارگو سروس کی ایک برانچ مین مارکیٹ میں ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ، اس کا نمبر دے دیں، عمران نے بے چین سے لہجے میں کہا، اور دوسری طرف سے فوراً ہی نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کیڈل دبایا اور ٹون آنے پر تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ انٹرنیشنل کارگو سروس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ چیف آف اسپیشل پولیس فورس بول رہا ہوں، ایک نمبر نوٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ اس نمبر پر بک کیا گیا پیکٹ اس وقت کہاں ہے؟ عمران نے کہا۔ یس سر، بتائیں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے نمبر بتا دیا۔ 1 منٹ ہولڈ آن کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا، تو عمران خاموش ہو گیا۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس، عمران نے کہا۔ سر، اس نمبر پر ایک بڑا پیکٹ کارمن کے لیے بک کرایا گیا تھا، جسے ایئرپورٹ بھی بھجوا دیا گیا تھا، اور اب تک شاید کارمن جانے والی فلائٹ روانہ بھی ہو چکی ہوگی، کیونکہ فلائٹ کا وقت 1 گھنٹہ پہلے کا تھا، دوسری طرف سے کہا گیا، تو عمران نے جلدی سے ریسیور رکھ دیا۔ واسطی صاحب، کارمن جانے والی فلائٹ چلی گئی ہے؟ عمران نے بے چین سے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، یہ وہی فلائٹ تھی جس میں ان تینوں افراد کی بکنگ تھی جو ہلاک ہوئے ہیں، واسطی نے جواب دیا۔ آپ فوراً معلوم کر کے بتائیں کہ اس وقت یہ فلائٹ کہاں ہے اور اس کا آئندہ اسٹاپ کہاں ہے، عمران نے کہا، تو واسطی نے اس بات میں سر ہلایا اور فون پر اس نے کسی سے رابطہ کر کے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ عمران صاحب، طیارہ اپنے پہلے اسٹاپ کے آنا پہنچنے ہی والا ہے، 10 منٹ بعد وہاں لینڈ کر جائے گا اور وہاں نصف گھنٹے کے بعد پھر آگے بڑھ جائے گا، واسطی نے کہا۔ شکریہ، آؤ صدیقی، عمران نے کہا، اور تیزی سے تقریباً دوڑنے والے انداز میں وہ ایئرپورٹ مینیجر کے کمرے سے نکلا اور سیدھا ایک پبلک فون بوتھ کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کارڈ سسٹم فون تھا۔ عمران نے حال ہی میں ہر کمپنی کے کارڈز خرید کر اپنے پاس رکھ لیے تھے، کیونکہ ان دنوں پاک ایشیا میں کارڈ سسٹم والے فون زیادہ تیزی سے متعارف ہو رہے تھے، جبکہ سکوں والے فون جو محکمہ مواصلات کے تھے وہ تقریباً نسبتاً کم ہوتے جا رہے تھے۔ عمران نے فون پر موجود کمپنی کا نام پڑھا اور پھر جیب سے کارڈ نکال کر اسے تیزی سے مطلوبہ کمپنی کا کارڈ علیحدہ کیا اور اسے مخصوص خانے میں ڈال کر اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ صدیقی اس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ X2، رابطہ قائم ہوتے ہی مخصوص آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں جناب، ایئرپورٹ سے، گراس ڈیم مشینری کا وہ قیمتی پرزہ انٹرنیشنل کارگو سے بک ہو کر کارمن جا رہا ہے، 1 گھنٹہ قبل جانے والی فلائٹ پر اسے بک کرایا گیا ہے۔ میں نے معلوم کر لیا ہے کہ یہ فلائٹ اب سے کچھ دیر بعد اپنے پہلے اسٹاپ کے آنا میں اترنے والی ہے اور وہاں سے نصف گھنٹے ٹھہرنے کے بعد آگے بڑھ جائے گی۔ آپ سر سلطان سے کہہ کر فوری طور پر اس پیکٹ پر قبضہ کرائیں، جس طرح بھی ممکن ہو سکے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ پیکٹ کارمن پہنچنے سے پہلے ہی اڑا لیا جائے۔
کیونکہ انہیں بک کرانے والے کارمن ایجنٹ ایئرپورٹ پر مارے جا چکے ہیں۔ بکنگ نمبر نوٹ کر لیں، عمران نے تیز تیز لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی وہ نمبر بھی بتا دیا جو اسے گوستان کی چٹ پر پڑا تھا۔ یہ وہی سلسلہ ہے جس میں چوہان اور نعمانی زخمی ہوئے ہیں؟ دوسری طرف سے سرد لہجے میں کہا گیا۔ یس سر، عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھ کر کارڈ واپس نکالا اور اسے جیب میں ڈال دیا۔ آؤ صدیقی، اب ہسپتال واپس چلیں، اب چیف جانے اور پرزہ جانے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور صدیقی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔